ہم کو معلوم ہوا. طاؤس کہتے ہیں, طاؤس تابعی ہیں, ابن عباس کے شاگرد ہیں. کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری ثم یشد بینہما علی صدرہ وهو فی الصلاۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو نماز میں بائیں ہاتھ پر رکھتے اور اس کو باندھ لیتے سینے پر جبکہ آپ نماز میں ہوتے تھے. سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پر سینے پر باندھتے تھے نماز میں. اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں ہاتھ سینے پر باندھنا چاہیے. علی صدرہ کا لفظ یہاں موجود ہے. یہ سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے, سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے, اور یہ مرسل روایت ہے, لیکن مرسل روایت احناف کے نزدیک حجت ہے, اور دوسری روایتوں سے تقویت پا کر یہ بھی صحیح کہ اب انہوں نے دوسری حدیث پیش کی ہے, طاؤس کی مرسل حدیث. طاؤس کی مرسل حدیث پیش کی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ تمام لوگ اس کی سند پر ایک مرتبہ, اب یہاں ان کی سند بیان کی ہے. دیکھیں پہلے سند بیان نہیں کی تھی, حالانکہ پہلے سند بیان کرنی چاہیے تھی, لیکن اب سند بیان کر رہے ہیں. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, پہلے والی سند چھوڑ کر کے دوسرے والی کی سند بیان کرنا, یہ بات بھی تھوڑی سی اٹپٹی سی ہے. خیر ہمیں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا, آپ سند دیکھ لیں تاکہ راویوں پر آپ کو کلام سے آگاہ کیا جا سکے. یہ طاؤس کی مرسل حدیث ہے. طاؤس تابعی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے, پھر دونوں کو نماز میں اپنے سینے پر باندھتے. طاؤس تابعی فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے, پھر دونوں کو نماز میں اپنے سینے پر باندھتے. ابو داؤد. اس روایت کے پہلا راوی ثور بن یزید, آپ دیکھیں یہاں متوجہ ہوں آپ, اس روایت کے ایک راوی ہے ثور بن یزید, ان کا پورا نام ہے. یہ ان سے روایت بیان کر رہے ہیں اپنے استاد سے, اور یہ راوی مدلس راوی ہے. ائمہ نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ تدلیس کیا کرتے تھے. ائمہ نے کہا ہے کہ یہ تدلیس کیا کرتے تھے. ثور بن یزید مدلس راوی ہیں, اور یہ اپنے استاد سے ان سے روایت بیان کر رہے ہیں. اور اصول بہت معروف ہے کہ مدلس راوی اگر اننے سے حدیث بیان کرے تو ایسی روایت قابل حجت نہیں ہو سکتی. ایسی روایت قابل حجت نہیں ہو سکتی. دوسری چیز, یہ روایت طاؤس تابعی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی ہے. تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابہ کو دیکھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. اور یہاں حدیث طاؤس تابعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں, یعنی کہ اس حدیث میں صحابی چھوٹ گیا, اور جہاں صحابی چھوٹ گیا تو سند ٹوٹ گئی. صحابی چھوٹ گیا, سند ٹوٹ گئی, اور سند ٹوٹ گئی تو حدیث منقطع ہو گئی, کٹ ہو گئی. عام لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ یہ حدیث کی سند ٹوٹی ہوئی ہے. اب ٹوٹی ہوئی سند سے یہ سینے پر ہاتھ رکھنا, سینے پر ہاتھ باندھنا ثابت کرنا چاہتے ہیں, تو ایسی ٹوٹی دلیلوں سے سینے پر ہاتھ باندھنا ثابت نہیں ہوتا. اب آگے چلتے ہیں. اس کی سند میں دوسرے راوی ہیں سلیمان بن موسیٰ. سلیمان بن موسیٰ کے بارے میں ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سلیمان بن موسیٰ کے بارے میں امام ترمذی امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ امام بخاری نے سلیمان بن موسیٰ کو منکر الحدیث کہا ہے. کیا کہا ہے؟ منکر الحدیث کہا ہے. اس کے بعد یہ تہذیب التہذیب میں بھی وہی بات لکھی ہوئی ہے. سلیمان بن موسیٰ کے ترجمے میں لکھے ہیں
لکھتے ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی کہ امام بخاری نے منکر الحدیث کہا ہے. اس کے بعد میں اس کے منکر الحدیث ہونے کے علاوہ بھی یہاں پر جو ایک بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس راوی کے بارے میں جرح مفسر کی ہے. غیر مقلدین کہتے ہیں منکر الحدیث جو ہے وہ جرح مفسر نہیں ہے، جرح مفسر نہیں ہے. غیر مقلدین اپنی حدیثوں کو بچانے کے لیے ایسا جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، منکر الحدیث جرح مفسر ہے. اگر آپ کے نزدیک یہ جرح مفسر نہ بھی ہو تب بھی ہمارے پاس میں اس راوی کے لیے دوسری جرح موجود ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ امام ابن عبد البر نے فرمایا صحیح الحفظ. کیا فرمایا؟ بالکل محمد ابن اسماعیل جیسا حال ہے. یہاں پر بھی صحیح الحفظ راوی، ایسا راوی جس کا حافظہ ردی، جس کا حافظہ خراب ہے، جس کو یاد نہیں رہتا، حدیث بیان کرتے وقت وہ بھول جاتا ہے، ایسا راوی حدیث بیان کرتا ہے. اور یہ وہ راوی ہے کون؟ سلیمان بن موسیٰ. اس کے بعد میں امام ابن جریج اور امام زہری فرماتے ہیں کہ اس کے پاس عجیب و غریب حدیثیں تھی. کیا تھی؟ عجیب و غریب حدیثیں تھی. تاریخ دمشق میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور تاریخ اوسط میں. اس کے علاوہ حافظ ابن حجر نے فرمایا لین الحدیث، مطلب حدیث میں ڈھیلا تھا. اب حدیث میں ڈھیلا ہو کوئی شخص تو اس کے بارے میں کیا آپ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ اس کی حدیث مان لینی چاہیے؟ قطعی نہیں. جو شخص حدیث بیان کرنے میں ڈھیلا ہو اس کی حدیث مانی جائے گی. ٹھیک. اس کے بعد میں امام ساجی فرماتے ہیں، امام ساجی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس مناکر تھی، اس کے پاس منکر حدیثیں تھی. بالکل امام بخاری کے جیسا قول. امام بخاری بھی اس کو منکر الحدیث فرماتے ہیں، امام ساجی بھی اس کو منکر الحدیث فرماتے ہیں. ابن عساکر اور امام ابو ذرا رازی فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے. کیا ہے؟ ضعیف ہے. تو میرا بھائی ابو زید ضمیر ضعیف راویوں سے ہم پر حجت قائم کرنا چاہتا ہے. کیا کرنا چاہتا ہے؟ ضعیف راویوں سے ہم کو منوانا چاہتا ہے کہ ہم مان لیں، سینے پر ہاتھ باندھنا، اور ہم سے مطالبہ کرتا ہے صحیح حدیثوں کا اور خود پیش کرتا ہے ضعیف حدیثیں. تو آئے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. اس مرسل کے بارے میں ایک اور بات جو اہل علم جانتے ہیں کہ اس میں بہت بڑا تعارض ہے. تعارض یہ ہے کہ ابو داؤد کے ایک نسخے میں، مراسیل ابو داؤد میں ایک نسخے میں حدیث کے الفاظ کچھ اور ہیں، اور جو طاؤس کی حدیث مرسل یہاں بیان کی گئی ہے اس کے الفاظ اور ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ابو داؤد کا مراسل کا حصہ، یہ مراسیل ابو داؤد ہے. اور اس میں یہ طاؤس کی مرسل حدیث. اس میں طاؤس فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ پر غور کریں. یہاں پر فرماتے ہیں ثم یشبکو بینہما. کیا فرماتے ہیں؟ یشبکو بینہما. اور یہاں پر جو میرے بھائی نے روایت نقل کی ہے اس میں یشد بینہما ہے. آپ دونوں الفاظ کو سمجھیں. ایک میں یشدو ہے اور ایک میں یشبکو ہے، اور دونوں الفاظ کے معنی الگ الگ ہیں. یشبکو کا معنی ہوتا ہے انگلی کو انگلی میں پھنسانا. اس طرح سے یشبکو بینہما کے انگلی کو انگلی میں پھنسائے اور سینے پر رکھ لیے. تو میں کہتا ہوں میرے بھائی زید ضمیر سے کہ اب کل سے کہ آج ہی سے انگلی کو انگلی میں پھنسا کر سینے پر ہاتھ باندھنا شروع کر دے تاکہ اور امتیاز آپ کی جماعت کو حاصل ہو جائے، ہے نا. لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ آپ ساری حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، آپ بہت بڑے اہل حدیث ہیں، ہے نا. ساری حدیثوں پر عمل بھی ہو جائے اور سب لوگوں کو پتہ بھی چل جائے کہ حدیثوں میں کتنا تعارض ہے. تو جو بھولی بھالی عوام ہے وہ جب آپ کو اس طرح کرتے دیکھے گی تو خود ہی سمجھ جائے گی کہ حدیثوں میں کتنا سارا تعارض ہے، اور ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ساری حدیثوں کو سمجھ سکے. ساری حدیثوں پر بیک وقت عمل بھی نہیں ہو سکتا. صحیح ہے نا. اب کوئی ایسا کر کے تو سینے پر ہاتھ باندھے اور ایسا پکڑ کے ہاتھ باندھے، ایسا تو ممکن نہیں دونوں حدیثوں پر بیک وقت عمل کرنا. تو پھر ابو زید ضمیر صاحب نے یشبکو کو کیوں چھوڑا اور یشد کو کیوں پکڑا؟ اور میں کہتا ہوں یشد کو چھوڑ دے، یشبکو کو پکڑ لے. صحیح ہے نا. پھر سند بھی ٹوٹی ہوئی.
तारुज भी हदीस में, सुलेमान बिन मूसा मुनकरुल हदीस है, सहीहुल हिफ्ज है, फिर उसके बाद तौर बिन यजीद मुदल्लिस है। ऐसी रिवायत जिसके हर रावी पर कुछ ना कुछ बहस, कुछ ना कुछ तकरार, कुछ ना कुछ ज़ोक, और तारुज ऐसा कि ऐसा बांधे या ऐसा बांधे, कुछ समझ में नहीं आता, तो ऐसी हदीस से हुज्जत कैसे कायम होगी? अब फिर जवाब देने की क्या कोशिश करते हैं वो देखें। फरमाते हैं कि ये रिवायत मुरसल है, इनको इकरार है इस बात का कि ये रिवायत मुरसल है, लेकिन अल्लामा ऐनी के हवाले से फरमाते हैं कि मुरसल हमारे नजदीक हुज्जत है। अब ये हम पर यानी अहनाफ पर ये इल्जामी जवाब लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कि आपके नजदीक तो मुरसल हुज्जत है तो मान लीजिए, इस मुरसल को आप मान लीजिए। हाँ, क्या फरमा रहे हैं? मुरसल हमारे नजदीक हुज्जत है। ये अल्लामा ऐनी रहमहुल्लाह बहुत बड़े जो है मुहद्दिस, बहुत बड़े अइम्मा में से गुजरे हैं। अस्मा और रिजाल में भी इनकी माशाअल्लाह बहुत बड़ी पकड़ थी, और इनकी उम्दतुल कारी और दीगर किताबें बहुत मशहूर है और तमाम लोगों के नजदीक जो है मानी जाती है, जानी जाती है। अब ये फरमा रहे हैं कि मुरसल हमारे नजदीक हुज्जत है, यानी हनफियों के नजदीक मुरसल हुज्जत है। मैं कहता हूँ हनफियों के नजदीक ही क्यों, ये तो अइम्मा सलासा के नजदीक हुज्जत है। और अगर मुतज़िद हो कोई एतजाद और कोई अगर उस पर पावरफुल और कोई अगर करीना मौजूद हो तो फिर तमाम अइम्मा के नजदीक हुज्जत है, फिर सिर्फ हनफियों का नाम लिखने की क्या जरूरत है? हाँ, ठीक है ना। अब फिर मुरसल हुज्जत है तो कौन सी वाली हुज्जत है? यशबिकू वाली हुज्जत है कि यशुद्दू वाली हुज्जत है? ठीक है। फिर सुलेमान बिन मूसा मुनकरुल हदीस है, उसका तो कहीं जिक्र ही नहीं किया, वहां पर बड़े जोर मार रहे थे मुनकरुल हदीस। मोहम्मद इब्न इस्माइल के तर्जुमे में मुनकरुल हदीस के बारे में बहुत जोर लगा रहे थे, यहाँ जिक्र ही नहीं कर रहे। जिसको इमाम बुखारी ने मुनकरुल हदीस कहा है उसका तो जिक्र ही नहीं किया, उस जरा का जिक्र ही नहीं, और जिसके बारे में नहीं कहा था वहां खामखा जो है वो बड़े बड़े पेज लिख करके सफेद सियाह कर रहे हैं, और जहां कहा उसको छुपा गए। अब ठीक, अब देखें कि हमारे नजदीक यानी अहनाफ के नजदीक मुरसल कब हुज्जत होती है? जब हमारे पास मरफू हदीस ना हो, मौकूफ हदीस ना हो, मक्तू हदीस हो, ऐसी मक्तू यानी ऐसी मुरसल हदीस जो सही भी हो, उसमें भी सही की शर्त है। ज़ईफ मुरसल हमारे नजदीक हुज्जत नहीं है, और मैं कहता हूं हमारे नजदीक हुज्जत हुई, आपके नजदीक तो हुज्जत नहीं है। आपने क्यों मान लिए? गैर मुक़ल्लिदीन के नजदीक मुनक़ता हदीस, मुरसल हदीस हुज्जत नहीं है। ये बात तो मेरे भाई अबू ज़ैद ज़मीर भी जानते हैं, लेकिन हम पर इल्जामी जवाब रखने के लिए इन्होंने इस हवाले का सहारा लिया है। लेकिन मुझे जो है बड़े उसके साथ शर्म और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपको हमारे हवालों की जरूरत पड़ी अपने मसलब को साबित करने। एक हनफी का कौल का सहारा लेना पड़ा, एक हनफी के कौल का सहारा लेना पड़ा और अपना मसलब इस मामले में छोड़ना पड़ा हम पर इल्जाम कायम करने के लिए। खैर, हम पर तो इल्जाम आपका पूरा नहीं होता, क्योंकि हम हुज्जत उस वक्त तस्लीम करेंगे जब हमारे पास हदीसें ना हो और सिर्फ यही हदीस मौजूद हो। ठीक है, तो मैं इस पर इंशाल्लाह और बहस करूंगा। अब जब हम नाक पर हाथ बांधने के सिलसिले में बात करेंगे तो उस पर इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी। खैर, अल्लामा ऐनी के हवाले से इन्होंने लिखा कि हमारे नजदीक हुज्जत है, और इनके बड़े कहते हैं कि मुरसल हमारे नजदीक हुज्जत नहीं है। इनके एक बहुत बड़े इमाम गैर मुक़ल्लिदीन ज़ुबैर अली ज़ई साहब फरमाते हैं, उनकी किताब है नमाज में हाथ बांधने का मकाम, उसमें लिखते हैं कि हमको तस्लीम है कि ये हदीस मुरसल जो है ये ज़ईफ है। क्या फरमाते हैं? हदीस मुरसल, ये मुरसल हदीस ताऊस की ज़ईफ है, तो ज़ईफ हदीसें आप हम पर बतौर हुज्जत पेश नहीं कर सकते। अब इन्होंने यहाँ सुलेमान बिन मूसा पर जो है जरा का जवाब दिया है। कहते हैं सच्चे थे, फकीह थे, उनकी हदीस में कुछ नरमी थी, मतलब ब्रैकेट में लिखा है कमजोरी थी, और मौत से पहले जहन में थोड़ी खराबी वाक़ हो गई थी। तो हो सकता है उन्होंने ये खराबी जहन में वाक़ होने के बाद हदीस बयान की हो, और वैसे भी वो हदीस में नरम थे, पहले ही थे, खराब होने से पहले हदीस में नरम थे। हाँ, पहले ही से जो है इनकी हदीसें हल्की फुल्की थी, और बाद में उसमें जहन में खराबी भी हो गई, हाफिज़ा भी खराब हो गया। तो इसमें इन्होंने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की जो जरा है उसका जवाब नहीं दिया, मुनकरुल हदीस का जवाब नहीं दिया, अजीब व गरीब हदीसें इसके पास मौजूद है इसका जवाब नहीं दिया। अइम्मा जरा व तादील ने, जमहूर उलमा ने इस रावी को ज़ईफ कहा है, उसका जवाब नहीं दिया। सौर की तदलीस बयान नहीं की, सौर की तदलीस यजीद जो है सौर बिन यजीद, उसकी तदलीस बयान नहीं की। आधे हवाले बयान, आधे क्या
دو حوالے بیان کیے باقی حوالے چھپا دیے.